میں اور چاچا ایک ساتھ صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے اور چاچا مجھے سوئی میں دھاگا ڈالنے کا طریقہ بتا رہے تھے۔ ادھر میری گود میں بیٹھو زوبی، میں تمہیں اچھی اچھی اور سچی باتیں بتاتا ہوں۔ چاچا جان نے مجھے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ میں حیرت سے چاچا جان کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے حیرت اس بات پر نہیں ہو رہی تھی کہ چاچا جان نے مجھے اپنی گود میں بٹھایا ہے، اس بات پر ہو رہی تھی کہ وہ میرے لیموں کو اپنے کانپتے ہاتھوں سے چھو رہے تھے۔ چاچا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرے ان حصوں کو کیوں چھو رہے ہیں؟ میں فوراً چاچا جان کی گود سے اتر گئی۔ مجھے ان کے ارادے معلوم تو نہیں تھے مگر ڈر لگ رہا تھا۔ میں تو صرف یہ چیک کر رہا تھا کہ یہ ابھی تک بڑے کیوں نہیں ہو رہے ہیں۔ 3-4 سال سے اتنے ہی ہیں، مجھے فکر ہو رہی تھی، بس اسی لیے چھو کر دیکھ رہا تھا۔ انہیں اب تک مالٹے بن جانا چاہیے تھا۔ چاچا سست قدموں سے میرے قریب بڑھتے ہوئے بولے۔ میں قدم پیچھے کرتے کرتے دیوار کے ساتھ جا لگی اور چاچا میرے نزدیک آ گئے۔ وہ آخر میرے ساتھ کرنا کیا چاہتے تھے؟ میں ان کی آنکھوں میں دیکھ کر یہی اندازہ لگا رہی تھی۔ چاچا جان کا ایک ہاتھ میرے کندھے اور دوسرا ہاتھ میری پشت پر تھا۔ چاچا کے ارادے اب صاف ظاہر ہونے لگے تھے۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کرتے دروازے پر دستک ہوئی۔ زوبی تم یہاں ہو؟ مجھے پکارنے والی میری اپنی بہن تھی۔ جی آپی میں یہاں ہوں، میں نے فوراً جواب دیا۔ چاچا کو مجبوراً اپنی گرفت ڈھیلی کرنی پڑی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ آپی کمرے میں داخل ہوئیں اور شک کی نگاہوں سے چاچا کو دیکھنے لگیں۔ خیر ہے چاچا، آپ اس وقت زوبی کے پاس کیا کر رہے ہیں؟ لگتا ہے آپ کو بہت سردی لگ رہی ہے جو آپ میری بہن کے پاس آ کر اپنی سردی کم کر رہے ہیں۔ آپی چاچا کو ترچھی نگاہوں سے دیکھ کر بولی۔ چاچا بھی ماسٹر انسان تھے، جواب دیے بنا کہاں ان کو صبر آنے والا تھا۔ کیا کروں، بیوی تو زندہ نہیں ہے جس کا سہارا لے کر ٹھنڈ دور کروں، اور نہ ہی تمہارے سسر کی طرح اتنا خوش نصیب ہوں جس کی اتنی پیاری بہو ہو جسے صرف ایک بار قریب سے دیکھ لینے سے ساری سردی ختم ہو جائے۔ چاچا آپی کے بدن کو غلیظ نظروں سے دیکھ کر بولے۔ آپی کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہونے لگا۔ چاچا کمرے سے باہر نکل گئے اور آپی چاچا کا غصہ مجھ پر اتارنے لگی۔ تمہیں میں نے کتنی بار منع کیا ہے اس چاچا سے دور ہی رہا کرو، مگر تم ہو جو سنتی ہی نہیں، جو ہر وقت اس چاچا کی ٹافی کھانے کے چکر میں لگی رہتی ہو۔ آپی میرے بازو پر اپنی گرفت محسوس کر کے بولی۔ درد کی شدت سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس بات کا احساس آپی کو میرے خاموش آنسو دیکھ کر ہوا۔ انہوں نے میرا بازو چھوڑا۔ میرے سسر جی کے کمرے میں جاؤ، میں بھی وہیں آتی ہوں۔ مگر آپی رات کے 2 بجے ہمارا انکل جی کے کمرے میں کیا کام؟ میں سامنے لگی گھڑی پر وقت دیکھ کر بولی۔ چاچا جی کے ساتھ رات کے اس وقت کمرے میں بند رہ سکتی ہو، تب تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا، اور میرے سسر کے پاس جانے میں تمہیں وقت کی فکر ہونے لگی ہے، آپی نے غصے سے کہا اور مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے سسر جی کے کمرے میں لے آئی۔ وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھیں، سگی بہن ہو کر ستیلیوں سے بھی بدتر سلوک کرتی تھیں۔ میں انکل جی کے کمرے میں آئی۔ انکل بستر پر صرف ایک کچھا پہن کر لیٹے تھے۔ انہیں اس طرح دیکھ کر میری نظریں جھک گئیں۔ اس تیل سے انکل کی مالش کر دو، ان کے جسم میں بہت درد ہو رہا ہے، آپی نے ہاتھ میں تیل کی بوتل دیتے کہا۔ میں نے تیل پکڑ لیا۔ اب خوش ہے نا سسر جی آپ؟ آپی نے انکل جی کو آنکھ مار کر پوچھا۔ ہاں بہت خوش ہوں، تم اب جاؤ کمرے سے باہر تاکہ میں اپنی خدمت کروا سکوں، انکل جی نے بھی مسکرا کر کہا۔ آپی ہنستے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ ادھر بیڈ پر میرے اوپر بیٹھ جاؤ، انکل جی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ جی انکل، اس کی بات پر چونک کر ان کی جانب دیکھنے لگی۔ میرا مطلب ہے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، کہتا کچھ ہوں منہ سے نکل کچھ اور جاتا ہے، انکل جی نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں اچھا کہتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئی اور ان کے پاؤں پر مالش کرنے کے لیے تیل لگانے لگی۔ انکل آپ کے بدن پر تو پہلے سے ہی تیل لگا ہوا ہے، ارے تم لگا دو، تمہاری بہن کو کہا تھا کہ مالش کرو، مگر اس سست لڑکی سے کوئی کام نہیں ہوتا، 5 منٹ بعد ہی تھک جاتی ہے، اس سے اچھا تو میرا کانٹا ہے جو آدھا گھنٹہ آرام سے کھڑا رہتا ہے، بڑی ہو گئی ہے اب وہ، انکل جی نے ناک چڑھا کر کہا۔ میں ان کی مالش کرنے لگی۔ انکل جی آپ کا کانٹا کون سا ہے؟ مجھے کانٹے کی سمجھ نہیں تھی، اس لیے انکل سے پوچھا۔ انکل میری بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے میں تمہیں سب بتاتا اور سمجھاتا ہوں، انکل نے کہا اور میں ان کی مالش کرنے لگی۔ میں انکل کی مالش کر رہی تھی اور انکل کا ہاتھ میری کمر پر تھا۔ وہ بار بار اپنا ہاتھ کبھی اوپر کرتے تو کبھی پیچھے کرتے۔ ان کی یہ حرکت مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی۔ میرا ہاتھ جب اوپر کی طرف آیا تو انکل نے بھی اپنا ہاتھ میری کمر سے ہٹا لیا اور پھر اپنے کچھے سے اپنا کانٹا باہر نکالا۔ انکل کا کانٹا سکڑا ہوا تھا، مجھے دیکھ کر ڈر نہیں لگا۔ زوبی جی میرا کانٹا ہے، تم اس کی اچھے سے مالش کر دو، مالش نہ ہونے کی وجہ سے یہ بہت کمزور ہو گیا ہے۔ انکل جی نے میرا ہاتھ اپنے کانٹے پر رکھا، میں نے بھی ہاتھ میں پکڑ لیا۔ انکل جی کے کانٹے کی مالش کرنے لگی۔ مالش کے دوران انکل لمبی اور گہری سانسیں لینے لگے۔ میں گہری نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں مالش کانٹے کی کر رہی تھی مگر میری نظریں انکل کے چہرے پر تھیں۔ وہ کبھی دائیں ہوتے تو کبھی بائیں پلٹ جاتے۔ میں نے جب ایک نظر اپنے ہاتھ میں اٹھائے کانٹے کی طرف ڈالی تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں
اور کیوں نہ پھٹی، انکل کا کانٹا بڑے سے بھی بڑا ہو گیا تھا۔ میں پہلی مرتبہ ایسا کانٹا دیکھ رہی تھی۔ انکل یہ اتنا بڑا کیسے ہو گیا ہے؟ میں اب کی بار انکل کی طرف دیکھ کر بولی، یہ ابھی اور بڑا ہوگا زوبی، تم بس مالش کرتی جاؤ، انکل نے بے قرار ہو کر کہا۔ میں خاموش ہو گئی تو وہ کہنے لگے، اس کانٹے میں بہت پانی ہے، اگر تم اسے پی لو گی تو جلدی بڑا ہو جائے گا۔ انکل نے مجھے ایک نئی کہانی سناتے ہوئے کہا، مگر کیسے انکل؟ میں پھر سے ننھی گڑیا بن کر بولی۔ اسے لالی پاپ سمجھ کر کھانا شروع کر دو۔ انکل کی اس بات پر میں چونک پڑی۔ میں کیسے اسے کھا سکتی تھی؟ نہیں، میں نہیں کھاؤں گی انکل۔ میں نے انکل کا کانٹا ہاتھ سے پھینک دیا۔ وہ برہم ہونے لگے، میرے گھر میں رہتی ہو نا، جیسے کہہ رہا ہوں ویسے کرو ورنہ گھر سے نکال دوں گا۔ انکل کی دھمکی سن کر میں خوف زدہ ہو گئی اور آنکھیں موند کر انکل کے کانٹے کو دانتوں کے درمیان رکھ دیا۔ ایسا کرنے سے میرا دل خراب ہونے لگا تھا اور میں نے کانٹا نکال دیا۔ انکل مجھ پر برہم ہونے لگے کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ ان کی ڈانٹ سن کر میں رو پڑی۔ اتنے میں باجی بھی کمرے میں آ گئی۔ انہیں دیکھ کر میں مزید رونے لگی۔ آپی نے میرے رونے پر کوئی دھیان نہیں دیا اور اپنے سسر سے مخاطب ہوئی، میں نے آپ سے کہا بھی تھا یہ سب زوبی سے نہیں ہوگا، مگر آپ کو شوق تھا کنواری لڑکیوں سے مالش کروانے کا۔ اب میں خود ہی آپ کی مالش کروں گی، تم جاؤ بچوں کے پاس۔ آپی نے مجھے کمرے سے باہر بھیج دیا اور خود اپنے سسر کا لالی پاپ کھانے لگی۔ میں آپی کے کمرے میں آ کر سیدھا واش روم گئی اور الٹیاں کرنے لگی۔ میرا دل اب بھی بہت خراب ہو رہا تھا۔ میں فریش ہو کر بستر میں بچوں کے پاس لیٹ گئی۔ آپی کے 2 بچے تھے اور دونوں ہی الگ شکل کے تھے۔ میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ سر میں بہت درد ہو رہا تھا۔ کمرے میں 0 واٹ کا بلب آن تھا۔ میں نے آنکھیں موندی تھیں کہ مجھے اپنے ماتھے پر کسی کے لمس کا احساس ہوا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا میرے بہنوئی واش روم جا رہے ہیں۔ میں حسرت بھری نگاہوں سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ ان میں ایک عجیب کشش تھی جو میں ان کی طرف خود ہی کھینچی چلی جاتی تھی۔ عامر بھائی جب واش روم سے باہر نکلے، مجھے آپی کی جگہ دیکھ کر حیرت سے مسکرانے لگے۔ زوبی تم ہو؟ مجھے لگا تمہاری بہن ہے۔ اسی کو سمجھ کر میں نے تمہارے ماتھے کو چھو لیا تھا۔ ناراض مت ہونا، اندھیرا تھا اسی لیے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا، عامر بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا اور بیڈ کی دوسری جانب لیٹ گئے۔ میں ان کے جھوٹ پر مسکرا دی۔ میں جانتی تھی وہ من ہی من میں مجھے چاہتے ہیں مگر کہنے سے ڈرتے ہیں۔ میں بھی ان کی طرف رخ کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ناظرین، اگر آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔